ہشتم جماعت کے TET CET NMMS SS نوٹس سیریز قشت چہرم میں آپ کا خیر مقدم۔ تو آج کا موضوع ہے دنیا کی عظیم تہذیبوں میں سے مصری تہذیب۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے لمبا دریا یعنی 6650 کلومیٹر ہے۔ یہ افریقہ کا بڑا دریا ہے جو شمالی سمت بہتا ہے، جو بحر روم یا میڈیٹرینین سی میں جا ملتا ہے۔ اگر دریائے نیل مصر میں نہ بہتا تو یہ صحرا ہوتی۔ اس طرح مصر کو یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا ہے۔ مصر افریقی بر اعظم کے شمالی حصے میں ہے۔ مشرق، جنوب اور مغربی سمت میں ناقابل تسخیر صحرا ہے۔ شمال میں بحر روم مصر کے لیے قدرتی دفاع کا فراہم کرتے ہیں۔ مصری تہذیب ایک طویل، پائیدار اور امیر تہذیب تھی۔ مصر کے لوگوں کی اصل ابتدا یا نسل، عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کیشین یا سفید النسل کے لوگوں کے گروہ سے ہے جو شمالی یورپ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ مصری تہذیب کے ماخذ یا وسائل: کئی سو اہرام، مندریں، بے شمار مجسمے، تصاویر، فینکس، میزبان پینٹنگ کے مختلف آلات، زرعی آلات، اوزار، زیورات وغیرہ کے ساتھ پیپرس پر لکھی ہوئی ہیروگلیفکس تحریریں، روزیٹا پتھر کا نوشتہ اور فرانسس چیمبرلین کی لکھی ہوئی مشہور کتاب پریسیٹیس ڈو سسٹم ہیروگلیفیکو وغیرہ بہت اہم ہیں۔ سیاسی تاریخ: مصر نے تقریباً 5400 سال قبل سیاسی خاندانوں کا مشاہدہ، جہاں مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہلاتے تھے۔ میونیز پہلا فرعون تھا، اس کا دارالحکومت میمفیس تھا۔ خاندانوں کی حکمرانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جس میں سب سے پہلے جو پرانی یا اولڈ کنگڈم ایج اور دوسرا جو ہے درمیانی سلطنت یا مڈل کنگڈم پیریڈ یا نئی بادشاہی، تیسرا دور کو نیو کنگڈم پیریڈ بھی کہا جا سکتا ہے۔ قدیم بادشاہی دور اولڈ کنگڈم پیریڈ، اسے اہراموں کے دور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جہاں بادشاہ کو مشورہ دینے کے لیے بزرگوں کی ایک کونسل تھی جو بادشاہ کو مشورہ دیتی تھی۔ بادشاہ وزیر یا اس کونسل کے بزرگ کو وزیر اعظم کے طور پر مقرر کیا کرتا۔ اس کا کام انتظامیہ، انصاف اور خزانے کی سربراہی تھی۔ درمیانی سلطنت کے دور کو جاگیرداروں کے دور کے نام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ بعد از بادشاہوں کے اختیار کو ایمن ہوٹپ اول نے بحال کیا۔ ایک نئی بادشاہی کی مدت تیتومس نے ایک نیا علاقہ فتح کیا اور سلطنت کو وسعت دی۔ ان کی بیٹی ہیٹ شیپوٹس مصر کی حکمران بنی۔ دنیا کی تاریخ میں پہلی ملکہ کے طور پر جانی جاتی ہے۔ اس نے کم و بیش 21 سال حکومت کی۔ مصر پر فرعونوں کی حکمرانی کے بعد ایک عربی چرواہا قبیلہ جس کا آئیکوس تھا، جس نے مصریوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ 500 سال تک ان پر حکومت کی۔ انہوں نے مقامی لوگوں کی دولت لوٹ لی، اسی وجہ سے یہ مصریوں میں ناپسندیدہ تھے۔ 1700 قبل از عام عہد میں تھیبس نامی قبیلے نے ان غیر ملکیوں کے خلاف بغاوت کی اور ہائیکسوس کو شکست دی اور انہیں ملک باہر کیا۔ فارسی شہنشاہ کیمبیوسیس نے 6 صدی قبل مسیح میں مصر پر قبضہ کیا۔ سکندر نے 4ویں صدی قبل مسیح میں فارس پر قبضہ کیا۔ مصر اب میقدونیہ کا ایک صوبہ بن گیا تھا۔ سکندر کے بعد ان کا جنرل ٹالمی یا بیتلمیوس، جس نے سکندریہ شہر کی بنیاد رکھی اور مصر کے بادشاہ کی حیثیت سے حکمرانی کی۔ قبل از عام عہد میں رومی شہنشاہ سیزر کے جانشین اگسٹس سیزر نے کلیوپیٹرا کو شکست دی۔ کلیوپیٹرا مصر کی آخری ملکہ تھی اور مصر روم کا ایک صوبہ بن گیا۔ مصری موت کے بعد پر یقین تھے
تھے۔ میت یا مردہ اجسام کو مختلف کیمیکلز اور مسالوں سے ملا کر ایک باریک کپڑے سے لپیٹ دیا جاتا، پورا جسم اس طرح محفوظ کر لیا جاتا۔ اس طرح محفوظ جسم کو ممی کہا جاتا تھا۔ اسے ایک خاص ڈیزائن کردہ تابوت میں رکھا جاتا۔ ایک مصری کے لیے قبر ہی اس کی حقیقی محل تصور کیا جاتا۔ بادشاہ اور دولت مند لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے بعد از مرگ مقبرہ کو اونچے اونچے ٹاورز یا مینار بنانے میں لگ جاتے۔ یونانی ان ڈھانچوں کو، ان میناروں کو اہرام کہتے تھے۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، یعنی وہ شخص جو محلاتی گھر یعنی عالیشان محل میں رہنے والا۔ مصریوں کی دین۔ مصری ماہر زراعت پیشہ تھے اور وہ آب پاشی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے۔ نہریں کھودنا ان کا اہم مشغلہ تھا۔ مصریوں نے کئی مندر بنوایا تھا۔ انہوں نے کیلنڈر یا تقویم کا ایجاد کیا تھا جس سے ہمیں وقت کی پیمائش کرنے میں بھی کسی چیز سے زیادہ مدد کی ہے، جو کہ وہ لکھنے کے فن میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کا رسم الخط ایک علامتی زبان تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے تصاویر اور آواز پر مبنی رسم الخط تھا۔ ہیروگلیفکس مقدس تحریریں بھی کہا جاتا ہے۔ گلیفک کا مطلب ہے نشان یا آیات۔ ہیروگلیفکس میں سینکڑوں نشانیاں شامل ہیں۔ پیپرس لکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مردہ کی کتاب، تابوتوں کی تحریر، جہاز کے تباہ شدہ ملاح کی کہانی، انوپ کی کہانی اور ٹیوب مشہور دریافت ہونے والی اہم کتابیں ہیں۔ اور فن تعمیر۔ مصری عظیم معمار تھے۔ انہوں نے فنون لطیفہ کو ترقی دی۔ انہوں نے اپنے خداؤں کے لیے مندر اور اپنے بادشاہوں دفنانے کے لیے اہرام بنوائے۔ مندروں اور اہراموں کی دیواریں خوبصورت مجوے کی ہوئی تھی اور خوبصورت مصوری سے مزین کیا تھا۔ اسفینکس میں انسان کا سر اور ایک شیر کا جسم ہے جسے شہنشاہ کوفیرے تراش کر بنوایا تھا۔ یہ 240 فٹ اور 66 فٹ اونچا ہے۔ ایک ہی پتھر کے اہرام کے سامنے ڈھکا ہوا ہے۔ گیزا یا اہرام گیزا بادشاہ خوفو کا مقبرہ ہے۔ یہ قدیم دنیا کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ 90 سے زیادہ اہرام اپنی تعمیر کے 4000 سال بعد بھی کھڑے ہیں۔